السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین مسامعین، کافی دنوں کے بعد میں آج یہ ولاگ بنا رہا ہوں۔ تقریباً 4-5 دن گزر گئے ہیں، آج چھٹا دن ہے تو میں ولاگ بنا رہا ہوں۔ کچھ طبیعت بھی ناساز تھی، اس کی وجہ سے امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ بارشوں کا موسم ہے، اللہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ پوری دنیا میں جو ہے موسم کی تبدیلی کا سال ہے، اور اسی سلسلے میں سعودی عرب سے بھی کو خبر آئی ہے، جو لوگوں نے کافی اڑائی ہے، جو وہاں نہریں بہہ گئی ہیں اور قیامت کی نشانی آ گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، اس سلسلے میں بھی بات کرنی ہے۔ دوسرا، سعودی عرب میں کافی قوانین میں تبدیلی ہوئی ہے، اس پہ بھی بات کرنی ہے۔ تیسرا، نیوم سٹی کے متعلق بھی بات کرنی ہے۔ تو یہ 3 موضوع ہیں آج کے۔ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے گی، سنیے گا، میں بہت تفصیل سے بات کروں گا اس پہ۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں موسم کی تبدیلی کے اوپر۔ دیکھیں جی، یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ جہاں پہ بارشیں ختم نہیں ہوتی تھی، جیسے یورپ ہے اور دوسرے ملک ہیں، تو اس پہ اس دفعہ آپ نے دیکھا کہ مہینہ 2 مہینہ گرمی رہی، اور کچھ علاقوں میں شدید گرمی رہی، کچھ میں کم رہی، اور اب جا کے بارشیں شروع ہوئی ہیں، وہاں پہ موسم اعتدال پہ آیا ہے۔ دوسری طرف دیکھیں تو پاکستان، انڈیا، سعودی عرب، دبئی، تھائی لینڈ اور حتیٰ کہ دوسرے ملکوں میں بھی شدید بارشیں اور طوفان ہے، جس کی صد میں پاکستان بھی لپیٹ میں ہے۔ دبئی میں خاصا سیلاب آیا ہے، خاصی تباہی ہوئی ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے۔ دوسرا، ہمارے اپنے گناہ ہیں۔ دیکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی قوم پہ راضی ہوتا ہے تو اس کو رات کے بارشیں دیتا ہے، رات کی بارش ہوتی ہے اور خیر کی بارش ہوتی ہے۔ اور جس قوم پہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو وہ دن کو بارشیں ہوتی ہیں۔ اب اس کا معنی کسی کو سمجھ نہیں آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رات کو بارش ہوتی ہے تاکہ میری مخلوق دن کو کاروبار کرے، ان کے کاروبار میں خلل نہ ہو، اور جو بارشیں ہوتی ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت کے یا عوام کے یا مخلوق کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھے تو پھر بارش کا ایک قطرہ بھی نہیں دیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری انسان کے علاوہ بھی اور مخلوقیں ہیں، چرند پرند ہیں اور حیوانات ہیں، گھاس پھوس ہے اور مخلوق اور بھی ہے، تو اس کے لیے میں بارشیں نازل کرتا ہوں۔ ورنہ بما قسمت ایدیکم، یہ پورے قرآن میں ایک آیت ہے کہ جس طریقے کے اعمال ہوتے ہیں ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ حکمران بھیجتا ہے، ویسے ہی حالات پیدا کر دیتا ہے۔ تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان مصیبت اور پریشانیوں سے نجات دے۔ کافی نقصان ہوا ہے پاکستان میں بھی۔ دبئی کے بارے میں بھی میں نے پوری تفصیل پچھلی 8 دن پہلے ویڈیو بنائی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حکمرانوں کو اور اس کی حکومت کو بڑی کاوش اور محنت سے انہوں نے اپنے ملک کو 8 دن کے اندر سنبھال لیا ہے۔ چھوٹا سا ملک ہے، ہمارے ملک میں سیلاب بھی ہیں، بارشیں بھی ہیں، نہریں بھی ہیں، اور کافی نقصان بھی ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا حفظ و امان میں رکھے۔ اب بات کرتا ہوں میں سعودی عرب کی۔ جو شدید بارش ہوئی ہے اس کے اوپر آپ نے پڑھا ہوگا کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ قیامت کی نشانی ہے، وہاں سیلاب آ گیا ہے، نہریں بہہ گئی ہیں۔ تو بھئی اس سے پہلے ایک اور حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھی عرب کے اوپر ایسا وقت آئے گا کہ سبزہ ہی سبزہ ہوگا، اور اس سبزے میں مقصد یہ ہے کہ بھی جو چرواہا ہوگا وہ مالدار ہو جائے گا، جو امیر ہوں گے وہ اس سے کوشش میں لگ جائیں گے کہ بھی ایک سے دوسری بلڈنگ بنائیں۔ تو یہ مقابلہ تو کئی سالوں سے آپ کو پتہ ہے شروع ہے۔ پہلے دبئی نے شروع کیا، پھر سعودی عرب شروع ہو گیا، پھر کویت ہے، پھر قطر ہے۔ تو یہ سلسلہ عرب کی خوشحالی پہ ہے، اور یہ جو بارشیں ہو رہی ہیں یہ خوشحالی عرب کے لیے، کیوں ان کا شہر دور دور ہیں، محفوظ شہر ہیں، چھوٹے شہر ہیں، وہاں اتنی بارشیں نہیں آتی، صحرا زیادہ ہے ان کا۔ اور جو اب بارش ہوئی ہے اور جو لوگوں نے دیکھی ہے، یہ نیوم صحرا ہے، جہاں نیوم سٹی بن رہی ہے۔ یہ وہ علاقہ ہے جو تقریباً کوئی 40 کلومیٹر 50 کلومیٹر کا ایریا ہے، جس کے اندر صحرا ہے، کوئی آبادی نہیں ہے، اور لوگ بیٹھے ہیں تو دور دور بیٹھے ہیں، تھوڑے تھوڑے لوگ بیٹھے ہیں۔ ان کو بھی حکومت نیوم سٹی بنانے کے وجہ سے اٹھا رہی ہے، لیکن اصل وہاں یہ صحرا سینا جو مصر کا ہے وہ آ کے لگتا ہے، اور اس سے آگے یہ دوسرا صحرا ہے،
اس کو صحرائے عرب بھی کہتے ہیں، اور صحرائے دوسرا نام بھی اس کا ہے جو مجھے رجال کہتے ہیں یا پتہ نہیں ایسے کچھ کہتے ہیں۔ تو وہاں الحمدللہ میں گیا ہوا ہوں، دیکھا ہوا ہے۔ تو وہاں پہ یہ بارش جو ہوئی ہے، جیسے اپنے پاکستان میں یہ ہمارے صحرا ہیں تو بارش آتی ہے تو پوری بارش کے اندر ریت بھی بہنا شروع ہو جاتی ہے اور سبزہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارشیں دی ہیں، تو وہ صحرا آباد ہونے کا یہ قیامت کی نشانی میں شمار ہے۔ لیکن اس لحاظ سے نہیں کہ نہریں، پانی آیا ہے چلا گیا ہے، وہ کوئی نہریں نہیں بہہ رہی، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ تو یہ بات بالکل جس نے ویڈیو نے بنائی ہے غلط لکھی ہے، اور یہ حدیث بھی غلط کوٹ کی ہے انہوں نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل و کرم کرے۔ تیسری بات یہ کہ سعودی عرب نے نیوم سٹی کا جو اعلان کیا ہے، اس کا نقشہ اسی سال جاری کر دیا گیا ہے۔ اس کی نمائش جدہ میں کی گئی ہے، اب اس کی نمائش دوسرے شہروں میں کی جائے گی۔ اس کا زمین پہ وجود ابھی کوئی نہیں ہے، ابھی یہ نقشوں کی مدد تک ہے۔ 2030 تک اس کو زمین تک آباد ہونے کا اشارہ دیا ہے، اور انشاءاللہ تعالی پوری کوشش ہے حکومت سعودیہ کی کہ وہ اس کو آباد کرے، اور یہ 2025 میں اس کا وجود شروع ہو جائے گا زمین پہ۔ تو یہ ایک بڑی جدید سٹی ہوگی جس کا پوری دنیا میں اس کا مقابلہ کوئی نہیں ہوگا۔ جدید نظام ہوگا، جدید ٹرانسپورٹیشن ہوگی، جدید بلڈنگیں ہوگی، اور وہاں رہنے والے لوگ بھی بڑے سنجیدہ پڑھے لکھے اور اعلیٰ طبقے کے وہ لوگ رہیں گے۔ یہ ہے جی اس کا جو نظام۔ اور اس میں دیکھیں سعودی عرب میں اب وہ چیزیں بھی ملنا شروع ہو گئی ہیں، جیسے الولا جو مدینہ شریف سے بائیں ہاتھ پہ تبوک، اس سے آگے الولا ہے، جہاں جنگ خیبر آپ نے سنی ہوگی ہوئی تھی، یہ آخری جنگ تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس میں شریک ہوئے تھے۔ تو یہ الولا میں بڑے جو ذخائر ہیں ملے ہیں، اس کے جو معدنیات ملی ہیں، اور پہاڑوں میں جو کھدائی کی ہوئی ہے، مجسمے بنے ہوئے ہیں، آثار قدیمہ جو بے انتہا چیزیں ملی ہیں۔ وہاں اصل 2 قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم کیا تھا، ان قوموں کے آثار ملے ہیں۔ تو سعودی عرب نے پچھلے 5-10 سال سے یہ کھدائی شروع کی تھی، اب لوگ وہاں جانا شروع ہو گئے ہیں۔ الولا اس علاقے کا نام ہے، وہاں اب ایئرپورٹ بنا دیا گیا ہے، ڈائریکٹ جدہ سے ریاض سے فلائٹیں جاتی ہیں، مدینہ شریف سے بھی فلائٹیں جا رہی ہیں، لوگ آنا بھی شروع ہو گئے ہیں۔ اسی مد میں سعودی عرب نے جو عمرے کا ویزا ہے وہ 3 مہینے کا کر دیے، اب 1 دن کے بچے سے لے کے 60 سال 70 80 سال والے بندے بھی عمرے پہ جا سکتے ہیں۔ وہ جتنے 10 دن کے لیے جائیں، 15 دن کے لیے جائیں، مہینے کے لیے جائیں، 3 مہینے کے لیے پورے سعودیہ گھوم سکتے ہیں۔ یہ اس کو وزٹ کا مقصد یہی دیا گیا عمرے کو، تاکہ بھی کوئی آدمی، اب اکیلی عورت بھی جا سکتی ہے، یہ بھی الاؤ کر دیا گیا، جبکہ پہلے الاؤ نہیں تھا۔ تو میں نے آپ کو تفصیل اس سلسلے میں بتا دیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سوچنے سمجھنے کی توفیق دے، اور جو لوگ غلط بیانی کرتے ہیں، دین اسلام کا پتہ نہیں ہوتا، میری ان سے گزارش ہے کہ بھی تحقیق کر کے بات کیا کریں، اور دین و اسلام کی باتوں کو توڑ موڑ کے نہ بیان کرو، ایمان میں خلل پڑتا ہے، بہت بڑا گناہ بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں غیبت سے، غیلہ سے، ہر کبیرہ گناہ سے بچائے۔ السلام علیکم۔